مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، یہ بات ہر ایک ایمان والے کے دل میں پختہ ہے کہ ایمان نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو جانے کا. ان کو اپنا محبوب بنا لیا جائے تو ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس لیے کہ وہ وجود ہی ایسا ہے جنہیں محبوب بنایا جانا چاہیے. ہر انداز سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، ہر رخ سے ان کے اندر محبوبیت پائی جاتی ہے. اس لیے دنیا جہان کا ہر فرد جب سے دنیا بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتا رہا ہے، اور جب آپ آ گئے تو پھر آپ کی ذات پر نظریں جم گئی ہیں اور وہیں پر ٹھہر گئی ہیں. آپ کو دل میں بسانے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور انسان کو اندر تسکین اور راحت بھی پہنچتی ہے. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفت اور آپ کی عظمتوں کے بہت سے جگہوں پر ذکر کیا ہے، تذکرے کیے ہیں. ابھی رجب کا مہینہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے ہوئے، آپ کی شان کا تذکرہ ہوا، اور یہ بات تقریباً ہر ایک نے آخر میں یہی کہی کہ معراج ہو یا اور دیگر معجزات ہوں، سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مختلف پہلو ہیں جو لوگوں کے سامنے دکھائے گئے ہیں. انداز محبوبیت ہے، شان محبوبیت ہے جو مختلف رنگوں میں دنیا کو دکھائی گئی کہ اس وجود کو دیکھو کتنا ذی حشم وجود ہے، کتنا محترم وجود ہے، کتنا اس وجود کے اندر جاذبیت ہے کہ انسان تو انسان، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی طرف کشاں کشاں کھنچا چلا آتا ہے. اس لیے مظاہر فطرت ان پر فدا ہیں. تو اے انسان، تم بھی انہیں اپنے دل کی دنیا کا محبوب بنا لو گے تو تم بھی معتبر ہو جاؤ گے، تمہاری بھی قدر بن جائے گی اگر دل میں وہ بس جائیں. قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، وہ بالکل مختلف ہے، بالکل جداگانہ ہے، اور ایک نئے رنگ سے، نئے زاویے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا بیان کی ہے. قرآن مجید کو پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کا ذکر آتا ہے، انبیاء کرام کے تذکرے آتے ہیں، ان کے واقعات کو قرآن مسلسل بیان کرتا ہے. کئی رکوعات ہیں جن میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، پوری پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جہاں بھی ذکر آیا ہے تو ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی آیا ہے تو قرآن کا انداز یا قرآن کا بیان کرنے کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت میں یہ ہے، آپ کی امت میں وہ ہے. آپ کے حوالے سے ساری باتیں کی گئی ہیں. بدر کی جنگ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، احد کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. اب یہ جنگیں ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں. خندق پر تو پوری سورہ احزاب موجود ہے.
یعنی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تو اس میں بھی ذکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے کہ دیکھو میرے نبی کی شان، ان کے تصدق سے تمہیں کیا کچھ ملا۔ غزوہ حنین میں تو برملا کہا کہ تم تو اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر ناز کر رہے تھے، ارے یہ بچا لیا ہے تو رب نے اس لیے کہ میرا حبیب تمہارے درمیان ہے۔ تو ہر واقعہ، ہر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ رب کا اور قرآن کا منشا یہ ہے کہ لوگوں ذکر جب بھی ہو ذکر مصطفیٰ ہی ہو، اور کوئی ذکر نہ ہو، ذکر مصطفیٰ رہے۔ تم دنیا کے حوالے سے بات دیکھیں، قرآن مجید نے سورہ عصر میں قسم کھائی، والعصر، عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں زمانے کی قسم، لیکن اہل نظر لوگوں نے جو یہاں پر ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں زمانہ تو جب سے آباد ہے، رب نے زمانہ بنایا ہے، زمانے کی قسم کھانے کی اسے کیا ضرورت ہے، اور پھر کس زمانے کی قسم ہے؟ تو اہل نظر کہتے ہیں یہ ہر زمانے کی بات نہیں رب کا رہا، رب کہہ رہے ہیں زمانے آئیں گے، گزر جائیں گے، فرعون کا زمانہ بھی آیا، شداد کا بھی آیا، نمرود کا بھی آیا، بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے جو باغی لوگ تھے ان کے زمانے آئے، ان کی قسمیں نہیں کھا رہا، اے حبیب تیرے زمانے کی قسم کھا رہا ہوں، قسم بھی تیرے حوالے سے، اس زمانے کی قسم جس میں آپ دنیا میں موجود ہیں۔ شہر کی قسم آپ کے حوالے سے کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے میں شہر کی قسم نہیں کھاتا مگر اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ موجود ہیں تو شہر کی قسم، حالانکہ کعبہ معتبر نہیں ہے، کعبہ سے زیادہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن براہ راست کعبے کی قسم نہیں کھائی، فرمایا اے پیارے تیرے ہونے کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور مفسرین نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے، یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا اس شہر کی قسم جہاں آپ رہتے ہیں، آپ مکہ میں تھے تو قرآن مکے کی قسم کھا رہا ہے، آپ مدینہ چلے گئے تو قرآن مدینہ کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ اصل ذات معتبر تو میرے نبی کی ہے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے ہیں اس جگہوں کی قسمیں قرآن کھا رہا ہے۔ تو ایک ایک انداز قرآن کا بتا رہا ہے کہ لوگوں ذکر مصطفیٰ ہی سب سے مطلوب ہے، تم جو کچھ بھی کرو میرے نبی کا ذکر نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں عالمین کا رب ہو کر، بے نیاز ہو کر، تمام مخلوق کا خالق ہو کر اپنے حبیب کی شان میں قرآن کی آیات اتار رہا ہوں، تو تمہیں ان کا ذکر تو لمحہ لمحہ کرنا چاہیے کہ تمہیں تو وہ حبیب مل گئے، تم تو ان کے امتی بن گئے ہو، اس لیے۔ اور قرآن مجید نے امت کا بھی کہا ہے کہ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، خیر امت قرار دیا ہے۔ یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ امتیں تو ہر نبی کی امت جو بھی تھی وہ بہترین امت تھی، اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے جنہوں نے نبی کو مان لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت اس لیے کہا ہے کہ یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں رکھتی ہے، نسبت رسول کی وجہ سے امت کو درجہ مل گیا، ورنہ ہم تو لوگ اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہمیں پوچھا جاتا، کیا ہمارے پاس تھا؟ ہمیں اگر کوئی عزتیں مل رہی ہیں تو مدینے کے تاجدار کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے کہ ہمیں بھی معتبر جانا جاتا ہے، اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ عظیم رسول ہیں، ہر حوالہ انہی کا ہے، ہر ذکر انہی کا ہے، اس لیے تم بھی ان کے تذکرے کرتے رہا کرو، جب بھی بیٹھو میرے نبی کی یاد میں مگن ہو جایا کرو، جہاں بھی بیٹھو ذکر رسول چھیڑ دیا کرو۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ ساری زندگی یہی کرتے رہے، اگر بازار میں تجارت بھی کر رہے ہیں تو نظریں مسجد نبوی کی طرف جمی ہوتی تھیں، جو بھی مسجد نبوی سے نکل کر آتا، روایت کہتی سارے اپنے کام چھوڑ دیتے، بھاگ کر اس کے پاس جاتے کہ دوست ہم تو کاروبار میں لگ گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئے تھے، تو اندر سے آ رہا ہے، میرے رسول کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہے، بتاؤ میرے رسول نے کیا خبر دی، کیا نیائے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی باہر بیٹھ کر بھی نظریں مسجد نبوی میں ہیں، کیونکہ ساری کائنات کا مرکز نگاہ تو وہیں آباد ہے، اسی مسجد میں رہتے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام بازار میں کاروبار میں لگے ہوئے بھی تمنا پھر اسی وجود کی ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی خبر ہم تک پہنچ جائے، ان کے
اور صحابہ کرام کا معمول یہ بھی رہا ہے، بلکہ اہل مدینہ کا معمول آج بھی جو مدنی لوگ ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو ملتے ہوئے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر اپنی بات کرتے، اور جب جدا ہونے لگتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے جاتے۔ کیوں؟ انہیں خبر ہے کہ ذکر ایک ہی کا مقصود ہے، ہم تو ان کے ذکر کی وجہ سے اس دنیا میں آ گئے، ان کا ذکر کریں گے تو ہمارا بھی کوئی ذکر کرے گا، اگر جو ان کا ذکر نہیں کرتا تو ان کا پھر دنیا میں نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اپنی ذات کو زندہ رکھنا ہے، اپنے وجود کو منوانا ہے تو ذکر رسول کرنا پڑے گا۔ تو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مختلف انداز سے بیان کی۔ سورہ علم نشرح کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، انہی پر مختصر سی بات کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ مختصر صورت ہے، مکی صورت ہے، لیکن اس صورت میں مضمون بہت عظیم ہے۔ اس صورت کا موضوع بہت عظیم ہے۔ پوری کی پوری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ ہے، آپ کی نعت ہے، آپ کا تذکرہ ہے، آپ کی رفت کا ذکر ہے، آپ کی شان کا ذکر ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے۔ کوئی اور اس میں بات نہیں کی گئی کہ سب کچھ میرے رسول کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ جو بوجھ آپ کے اندر آپ کے سینے کو تنگ کر رہا تھا، جس غم میں آپ مبتلا تھے، مفسرین کرام کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے دو اقوال معتبر ہیں۔ پہلی تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بچیوں کو مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کا دل جو ہے وہ اندر سے دکھتا تھا، اندر ایک غم کی کیفیت تھی کہ یہ انسان کیسے انسان ہے، یہ کیسے وجود ہیں کہ نام تو انسان کا لیتے ہیں لیکن اندر حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ خدا کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت وجود میں پیدا کیا، لیکن ایک ایک کا چہرہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے کہ انسان تو انسان، درندے بھی ڈر جائیں۔ ان کی داستانیں اتنی المناک ہیں، ان کے کردار اتنے خوفناک ہیں کہ درندہ بھی ان سے خوف کھانے لگ جائے۔ تو آپ اندر سے غمزدہ تھے، اور اس غم نے آپ کا سینہ جو ہے اس میں بے چینی پیدا کی ہوئی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا، قرآن کی ہدایت کی کتاب آپ کے ذریعے دی، اور کہا اے حبیب اس کتاب کو لیجئے، جائیے اور اس دنیا کو بدل کر رکھ دیجئے، اس غم کا مداوع کیجئے جس غم کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، جائیے لوگوں کی تقدیر کو بدل دیجئے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام ہدایت لے کر نکلے ہیں تو دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہی جو لوٹنے والے تھے محافظ بنا دیے، جو لوگ جن کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی انہیں باحیا کر دیا، جو لوگوں کا مال سامنے سرعام لوٹتے تھے ان کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا، پورے وجود کو بدل کر رکھ دیا۔ فرمایا جو اندر غم آپ کو لگا ہوا تھا اس نبوت کے مقام اور مرتبے نے آپ سے وہ دور کر دی۔ فرمایا ہم نے آپ سے دور کر دیا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 40 سال گزار چکے تھے، روز دیکھتے تھے لوگوں کی کیفیات کو اور سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، یہ بھی خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، یہ بھی خدا کا سامنا کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں، کیسے ان کو درست کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر وہ کام آپ نے کیا کہ بگڑے ہوئوں کو سنوار کر رکھ دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کے سینے میں جو غم تھا اس کو ہم نے کھول دیا، کشادہ کر دیا آپ کے ساتھ، اور اتنا مالا مال کا، یہاں شک صدر بھی مراد لیا جاتا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ معراج پر گئے اس وقت بھی ہوا، جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اس وقت بھی شرح صدر ہوا کہ فرشتے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا اور اندر سے اسے آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرا دل نکال کر اسے جنت کے پانی سے دھو رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا۔ بتا دیا لوگوں یہ حیات جو تم رکھتے ہو یہ تمہاری اور ہے اور میری حیات اور ہے۔
تمہارا دل نکل جائے تو تمہاری موت ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہیں کہ ان چیزوں کی محتاج بھی نہیں ہیں، کیونکہ رب براہ راست ان کو اپنے نور سے کمالات دے رہا. اس لیے فرمایا کہ اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، معراج کی رات بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور ان انوارات تجلیات کو سمویا گیا تاکہ جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر جا کر آپ اس کا سامنا کر سکیں. تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، تمام قسم کی اندر سے جتنی پریشانیاں تھیں دور کر دی ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا، ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا. جو بوجھ آپ پر تھا، علماء کہتے ہیں اس سے جب نبوت کا آپ کو حکم ملا کہ اعلان کیجئے تو آپ تھوڑے سے قوم کو دیکھ کر اس بات پر آپ پریشان بھی ہوئے، اتنے بگڑے ہوئے کو کیسے درست کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں تسلی دی کہ اے حبیب گھبرانا نہیں ان کے سامنے، آپ جائیے میرا پیغام لے کر، آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے. اور اندر جو ایک خیال آیا تھا، جو بوجھ تھا، وہ سارے کا سارا ختم کر دیا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا؟ کہتے وہ امت کا غم تھا، گناہگار امت کا غم تھا. ہر وقت اس غم میں رہتے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، اور اس غم میں ہر وقت اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہتے. لیکن جب معراج ہوئی ہے تو رب نے کہا اے حبیب جس کی آپ شفاعت کریں گے ہم قبول فرما لیں گے، جائیے جس کی آپ شفاعت کریں گے ہم قبول کر لیں گے. اور آخری لمحے میں جبریل سے یہ بات اللہ کے ذریعے پہنچی کہ اے حبیب آپ کا جو امتی آخری لمحے بھی جب آواز بھی بند ہو جائے، اس کی آنکھوں میں شرمساری اور ندامت آ جائے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں مطمئن ہو گیا، اب میں مطمئن ہوں. تو یہ جتنے بھی بوجھ تھے وہ سارے اتار دیے. اور آگے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. ذکر آپ کا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، آپ کی خاطر بلند کیا گیا ہے. علماء نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ شرح صدر کی دعا حضرت کلیم اللہ نے بھی کی تھی. رب اشرح لی صدری، قرآن کی آیت موجود ہے کہ جب کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو اللہ نے کہا یہ کلمات ادا کرو سب دور ہو جائیں گی. اس وقت یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئی، رب اشرح لی صدری، اے رب میرے سینے کو کھول دے. تمنائیں کی جا رہی ہیں، خود مانگا جا رہا ہے. تو کسی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مقام کلیم اللہ اور مقام حبیب اللہ کا فرق یہاں سے نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود دعا کر رہے میرا سینہ کھول دے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، رب خود کہہ رہے ہیں حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، کشادہ کر دیا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نزہۃ المجالس میں یہ روایت لکھی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور وہ تیرے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں فرق کیا ہے؟ تو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے کلیم اللہ فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا کو مولا چاہتا ہے. فرق یہ ہے کہ کلیم اللہ رب کے مولا کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی رضا کے مطابق چلتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہے والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حبیب کا مقام وہ ہے. فرمایا یہ ہے فرق. اور دوسرا بڑا خوبصورت لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خود جا کر کہا تھا رب ارنی، اے میرے رب تو دکھا دے اپنا آپ، اپنے آپ کے دکھانے کے جلوے کی خود دعا کی تھی. فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے کہ رات سویا ہوا ہو، اپنا نمائندہ بھیج کر جگا کر حکم دیا جائے، پیغام دیا جائے کہ اے حبیب آ جائیے، رب خود دیدار کا مشتاق. حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے کہ وہاں خود تمنا کی جا رہی ہے
اور یہاں وہ سوئے ہوئے ہیں. جبریل سے کہا جا رہا ہے جاؤ میرے حبیب کو آج لے کر آؤ. مکے والوں نے ظلم کیے ہیں, مکے والوں نے پتھر برسائے ہیں, یہ طائف میں گئے, طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے. 3 سال شیب ابی طالب میں رہے ہیں, پورا مکہ بائیکاٹ کر کے رہا ہے, آپ کو کھانے کو بھی کچھ نہیں پہنچنے دیا گیا. اگر آپ طائف گئے ہیں تو طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں, آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں. اٹھائیے, جائیے ان کو اٹھا کر لائیے, اور انہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اے حبیب آپ کے لیے تو ہم نے ساری کائنات پیدا کی ہے. یہ مکے والے چند لوگ اگر آپ کو نہیں مانتے تو پرواہ نہ کیجئے, یہ کائنات ساری کی ساری سجی آپ کے دم سے ہے, بنائی آپ کی وجہ سے گئی ہے, آپ کی وجود کی وجہ سے تو تخلیق کائنات ہوئی ہے. میں یہ فرق کلیم اور حبیب میں ہے, اپنا جانا اور ہے. کہا نا طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے ایاں, اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. یہاں بلایا جا رہا ہے, یہ حبیب اللہ کی شان ہے. تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ حبیب آپ کا ذکر ہم نے کیسے بلند کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو فرمایا اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر آئے گا. اذا ذکرت ذکرتا مایا, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر آئے گا. کائنات میں جہاں جہاں بھی ذکر خدا ہوگا اس کے ساتھ فوراً ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا, کیونکہ رب نے دونوں کے ناموں کو جوڑ کر رکھ دیا, جوڑا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو, تقوی کو معیار رکھنا, اس خلافت کا خیال رکھنا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتے رہنا. انہوں نے کہا ابا جان کیوں؟ کہا بیٹا جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا دیکھا تھا. اور فرمایا جب میں جنت میں گیا تو سنو میرے بیٹے, میں جنت میں پہنچا تو جنت کے دروازوں پر, حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں, فرشتوں کے ماتھے پر, ہر پتے پر میں نے ایک ہی نام لکھا دیکھا اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اے میرے بیٹے اس پر ہمیشہ درود پڑھتے رہنا ہے, انہیں بھولنا نہیں ہے, کیونکہ رب نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. فرمایا جدھر بھی میری نظر گئی آسمانوں پر دیکھا تو وہاں ان کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے. کتنا جڑا ہوا ہے. جب تک کتنا بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا رہے, رب کہتے میں تجھے مسلمان نہیں مانتا, تیرا ایمان قبول ہی نہیں کرتا جب تک تو میرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ ساتھ نہیں لگاتا. جب تک میرے نبی کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑتا تیرا ایمان ہی مکمل نہیں, تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیسی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پہلے جملے کے آخر میں اللہ آ رہا ہے اور دوسرے جملے کی ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. فرمایا تم دیکھو تو صحیح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا. فرمایا جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا. قرآن پڑھ لیجیے آپ, قرآن گواہ اس پر. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, بندگی تو اس کی کرنی ہے, فرما برداری اس کی کرنی ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ارے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت. فوراً ذکر کیا. اور دوسری جگہ تو کمال ہی کر دیا قرآن نے, فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں تم اللہ کی فرما برداری کر ہی نہیں سکتے, خالق کی اطاعت تمہارے لیے ممکن نہیں کہ کر سکو. ہاں تم میرے رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ تو تم سمجھو تم نے رب کی اطاعت کی. اپنی اطاعت کو اطاعت مصطفیٰ میں پنہا کر دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ یقین رکھے کہ اللہ کی اطاعت وہی کرنے والا ہے, جو آپ کے راستے کو چھوڑے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے.
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنا عمل کہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے پیارے، جو پتھر آپ نے پھینکے تھے، جو کنکر آپ نے پھینکے تھے، وہ آپ نے نہیں، ہم نے پھینکے تھے. ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے لوگوں گمان نہ کرنا، بہک نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، یہ کر تو میرے رسول رہے ہیں، ہاتھ تو ان کا اٹھا ہے، پتھر انہوں نے پھینکے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یہ عمل اللہ کا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ اس کنکریاں پھینک رہا ہے. ان الذین یبایعونک، کہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا گیا. قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس رسول کو تم خدا سے الگ کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں بڑا نازک مسئلہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح کی تھی. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ کیا ہے اور وہ کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے. ہم کیا فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں؟ وہ خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، کیونکہ خدا کو ماننا ہے تو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. خدا کی توحید کا اقرار کرنا ہے تو در مصطفیٰ پر جھکنا پڑے گا، ورنہ توحید بھی مانی نہیں جائے گی. کتنے بھی لا الہ الا اللہ کے ورد کر لو، خدا کہتا ہے نہیں، ارے میں نے اپنی توحید کو بھی اپنے حبیب کے لبوں میں چھپا دیا. قل هو اللہ احد. تم کہتے رہو اللہ ایک ہے، نہیں مانتا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک. قل هو اللہ احد. آپ کہیں گے اللہ ایک ہے تو پھر بات مانی جائے گی. تو ہر لحاظ سے کتنا ذکر بلند ہے. خدا کی ذات، جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اذانوں میں دیکھ لیجئے آپ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب نے اس طرح بلند کیا ہے کہ دنیا جہان میں کیا، آسمانوں میں ہر جگہ جہاں بھی نوری فرشتے ہوں یا زمین کی مخلوق ہو، جہاں ذکر خدا کرتی ہے ذکر مصطفیٰ ساتھ کرتی ہے، اکیلا نہیں کرتی وہ. اور یہی انسان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام تمہارے لبوں پر آئے، وہ کیا خوبصورت کہا تھا شاعر نے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان وہی معتبر ہے جو ذکر مصطفیٰ سے سرشار رہتی ہے. میں آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، جہاں جہاں اللہ کے نام کی گواہی دی جائے گی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے. ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود. جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق آباد ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اس ربوبیت کے ساتھ رحمت میرے مصطفیٰ کی. کیوں؟ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. آپ کی مرضی اور آپ کی عطا کے بغیر نہیں، اب کسی کو نہیں ملتا. جس کو بھی ملتا ہے تقسیم مدینے والے کر رہے ہیں، وہ دیتے ہیں سب کو. کیونکہ رب نے، آپ نے فرما دیا تھا لوگوں میں تو قاسم ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ دے رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں. اللہ کی نعمتیں لینا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں آ جاؤ. جو مانگو گے ملے گا. ملا یا نہیں ملا؟ ان زمین پر لتھڑے ہوئے انسانوں کو عرش پر بٹھا دیا میرے سرکار نے. مقام عروج اتنا دیا ہے، جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا لوگ ان کے قدموں کی خاک چومتے ہیں. کیوں؟ میرے نبی سے نسبت ہو گئی ہے. اتنے عظیم ہیں. فرمایا آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے کہ لوگوں وہ تو عظیم تر وجود ہے، جو جو ان کے قریب آتا جاتا ہے وہ بھی عظیم ہوتا چلا جاتا ہے. جو ان کو اپنے دل میں بساتا چلا جاتا ہے وہ عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا رشک کی نظر سے ان کو دیکھتی ہے کہ کس مقام پر ان کو فائز کر دیا ہے. تو قرآن کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جہاں بھی، یہاں ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے، علامہ محب اللہ نوری نے ایک کتاب اذان کے فضائل میں وہ لکھتے ہیں
کہ اذان دنیا جہان میں ہوتی ہے، کہ ہر دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں، وہ کہتے ہیں ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انڈونیشیا کے جو جزائر ہیں وہاں سے سب سے پہلے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے اور چلتی چلتی پوری دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے. کہتے ہیں ابھی فجر کا وقت دنیا میں آخری کونے پر پہنچتا ہے تو ادھر ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. فرمایا حبیب ذکر ختم ہونے والا نہیں، ہم نے اتنا بلند کر دیا. دنیا میں ہر لمحے ذکر گونجتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں سننے والے کان چاہیے. اگر آج بھی کوئی دل کے کان کھول کر سنے تو ذکر مصطفیٰ جگہ جگہ نظر. علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، کسی نے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہو، کہ بڑا مسئلہ رہا بڑے صغیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ آج بھی موجود ہیں. علامہ اقبال سے پوچھا گیا حیات النبی کے قائل ہو، تو اقبال نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ارے دیکھنے والی آنکھ ہو وہ آج بھی چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے نظر آتے ہیں. آنکھ ہو تو آج بھی. اور میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں 72 مرتبہ میرے نبی کی حالت بیداری میں زیارت ہوئی. حالت بیداری میں. ارے وہ وجود آج بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. قرآن کیوں کہ رب ہر جگہ ہے تو مصطفیٰ بھی ہر جگہ ہے. اس لیے تو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، صرف دنیا تک نہیں رکھا گیا، وہاں لے جایا گیا جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے کہ تم بھی مخلوق ہو رب کی، تم سید الملائکہ ضرور ہو، تم روح القدس ضرور ہو، روح الامین ہو، تم فرشتوں کے رسول ہو، لیکن میرے رسول کی شان تم سے بھی بلند تر ہے. تم پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو گے، میرے نبی کو جاتا ہوا دیکھو گے. دنیا کہتی جبریل لے کر گیا تو آپ گئے ہیں، ارے سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل تو پیچھے کھڑا ہے، میرے سرکار اکیلے گئے. کیوں؟ بتا دیا. وہ اعظم چشتی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو آپ کی ہر رات معراج کی رات ہے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں. عرش بری آپ کے لیے دور نہیں ہے. یہ تو ہم جیسوں کو سمجھانا تھا تو اتنا سفر کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہ تو وہ ذات ہیں کہ جو لمحوں میں رب کے حضور ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس بلندی پر لے گئے جہاں انسانی سوچ بھی نہیں جا سکتی، انسانی فکر بھی نہیں جا سکتی، جہاں کوئی نہیں تھا. آپ نے یہی فرمایا نہ شرق تھا نہ غرب تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ارے وہاں بھی میرے مصطفیٰ موجود تھے. بتا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں جگہ پر ذکر مصطفیٰ نہیں. فرمایا اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے. ارے انسانوں تم ساری اپنی عقلیں اکٹھی کر لو، تمہاری عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں میرے رسول گئے. ان کے قدم جہاں پر لگے ہیں تم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ شان رفت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ بلند مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ہم تو ذکر ہی کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری معراج کہ ہے عرش تیرے زیر قدم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری معراج کہ ہے عرش تیرے زیر قدم، اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. ہماری معراج کیا ہے؟ ہم قدم رسول تک پہنچ جائیں، در رسول تک پہنچ جائیں تو معراج مل جاتی ہے. انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے نبی کے قدموں کو چومتا جائے تو عرش سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ خاک کے ذرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو جنہوں نے مس کیا تھا، وہ کائنات کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ میرے نبی کے قدموں کے بوسے انہوں نے لیے ہیں. قدر پوچھنی ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھیے. فقہ حنفی کے سب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جس مسلک کو، جس سوچ کو لے کر چلے ہیں، اس کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. فقہ میں بہت بڑا نام، صحابی رسول ہیں،
اور کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے رشتے میں بانجے بھی لگتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے، گھر میں بھی آتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے. فرماتے میں نے ذمہ داری یہ لے لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کہیں جاتے میری نظر ہوتی کہ آپ نالین مبارک اتارے تو میں ان کو اٹھا لوں. پوچھا کسی نے کہ عبداللہ اٹھا کر رکھتے کہاں تھے؟ تو پوچھئے صحابی رسول ہیں، میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والا وجود آج کے دور کا انسان نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت کرنے والا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا، آپ سے دین سیکھنے والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہاں نالین مبارک رکھتے تھے؟ فرمایا لوگوں تمہیں خبر نہیں، آپ نالین مبارک اٹھاتے تو میں جلدی سے اٹھا کر انہیں اپنے سینے کے ساتھ دل پر رکھ لیتا تھا. اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا خوبصورت بات کہی تھی، وہ تو کمال کر گئے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین مبارک اگر ہمیں مل جائیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تاجداری تو یہ ہے کہ وہ قدم ہمارے سروں پر آ جائیں، وہ نالین مبارک ہمارے سر کا تاج بن جائے تو پھر بادشاہی بنتی ہے، ورنہ تخت پر بیٹھے ہوئے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے بھی جو ہیں وہ ماتوب ہو جاتے ہیں، اور فرش خاک پر بیٹھنے والے وہ لوگ معتبر ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام کا کوئی محل نہیں تھا، کسی صحابی کی کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، دولت کہاں سے آتی؟ لیکن ساری مخلوق ایک طرف، میرے نبی کا ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ در مصطفیٰ کو سے انہوں نے فیض لیا ہے اور براہ راست لیا ہے، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے. سامنے بیٹھ کر اس نبی سے خیرات لی ہے، اور ان کی خیرات بھی کتنی خیرات بڑی ہے کہ جس کو نوازا ہے اسے کمال پر پہنچا دیا ہے، زمین سے اٹھایا آسمان پر بٹھا دیا. آئیے آج پھر امت تڑپ رہی ہے، آج ہم سبھی پریشان ہیں. ایک ہی حل ہے، نہ دولت میں، نہ اقتدار میں، نہ منصب میں، ایک ہی حل ہے اپنی عظمت کا، اپنی عزت کا، کہ اپنے نبی کے قدموں کی خاک بن جائیں، انہیں دل میں بسا لیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کے نام کے صدقے سے ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی نظر کیجئے، امت آج پھر بہت پریشانی کے عالم میں ہے. کیا کہیں، آخری 1-2 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. کافی جگہوں سے کہا گیا کہ اس پر بات کی جائے. آج کس حد تک ہم گر چکے ہیں. جس پستی سے میرے رسول نے نکالا تھا، جس ظلمت سے میرے رسول نے نکالا تھا، جس درندگی سے انسان کو نکال کر اسے انسانیت سکھائی تھی، آج پھر ہم اسی پستی میں جا رہے ہیں. آج پھر بیٹی بوجھ بن رہی ہے لوگوں پر، آج پھر چہرے مسخ ہو جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر. آج چہرے، قرآن کہتا ہے بیٹی ملے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. قرآن نے غلط نہیں کہا. آج دیکھ لیجئے ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. وہ بیٹی جسے رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ 1400 سال سے پوری امت کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بہترین چیز عطا کی، ہر چیز میں کمال دیا ہے. ارے انہیں تو بیٹیاں عطا کی. بتا دیا لوگوں، یہ اگر زحمت ہوتی تو اپنے حبیب کو کبھی نہ دیتا. اپنے نبی کو بیٹی دی ہے، اور انہیں تربیت کر کے بتا دیا کہ لوگوں بیٹی کی یوں پرورش کی جاتی ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی صحیح تربیت کر کے جوان کرے، رشتہ کر دے، تو کل قیامت کے روز میرے ساتھ یوں ہوگا. حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں اٹھائیں اور ان کو جوڑ کر بتایا یوں میرے ساتھ ہوگا، قربت اتنی ہوگی، میرے ساتھ ہوگا. صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، فرمایا اس کو بھی یہی حکم ہے. ارے بیٹی تو جنت کی ضمانت بن رہی ہے میرے نبی کے حکم کے مطابق. آج معاشرہ پھر پستی میں چلا گیا. ذکر اس نبی کا کرتے ہیں، دیوانے ہونے کا نام اس نبی کا لیتے ہیں، جشن اس نبی کا منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے اعمال وہ کہ کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. آئیے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے. فرمایا جس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی، ایک ہی بیٹی ہو، صحیح تربیت کی، محنت کر کے اسے کمایا اور کھلایا،
जवान किया, रिश्ता किया, अपने बेटे को उस पर तरजीह ना दी, बेटे के बराबर रखा, फरमाया क़यामत के रोज मेरे साथ हशर में होगा, फरमाया जन्नत का हकदार बनेगा, मेरे साथ होगा। कितनी रिवायात हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कितने इरशाद आते हैं बेटी की शान है। अरे इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। मेरे नबी ने फरमा दिया, वो फातिमा तो बिद्दा तो मिनी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कहा ये जिगर का टुकड़ा ही नहीं, ये जन्नती औरतों की सरदार है। अरे उनकी सरदारी में जाना चाहते हैं तो फिर बेटी की कदर भी करें। उस जिस बेटी को कहा जन्नती औरतों की सरदार, उन्हीं के बेटों को नौजवानों का सरदार कहा है। तो हुसैन करीमैन का नाम तो लेते हैं, और उनकी अम्मा जान की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बयान की है, हम अपनी बेटियों को वो मुकाम नहीं दे रहे। आइए हम इस लानत को ख़त्म करें। ये जहलियत की दौर की है। अकरा बिन हाबिस साहब के पास आए ईमान लाने के बाद, तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसने अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। पूछा कितनियों को किया? कह लगे 9 बेटियां अपने हाथों से मारी। आपने कहा तुम्हें कभी रहम नहीं आया? तो उसने कहा एक दफा आया था। अपना वाकया सुनाने लग गया। रवायत है वो वाकया सुना रहा था, मेरी नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे जिस नबी की आंखों में आंसू बेटी के जुल्म सुनकर आ जाएं, उस बेटी को कदर दीजिए, इज्जत दीजिए। आइए हम ये जहालत अपने अंदर से ख़त्म करें। दीन मुस्तफ़ा ने तफरीक ख़त्म कर दी थी, हर एक को जीने का हक दिया था। आइए हम अपने अपने घरों में इस माहौल को दोबारा परवान चढ़ाएं कि मेरे नबी ने जो जो कहा है हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा था और यही हुक्म दिया था। फिर जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सच्ची बनती है। कुरान कहता है कल क़यामत के रोज़, इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। कुरान ने कहा क़यामत के रोज़ वो बच्ची जिसे तुमने ज़िंदा दफन कर दिया था, गोली से मार दिया हो या ज़िंदा दफन कर दिया, बात तो एक ही है। फरमाया क़यामत के रोज़ वो बेटी बाप का गिरेबान पकड़ेगी। रब कह रहा है बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बताओ किस जुर्म पर तुमने मुझे मारा था, क्या गुनाह था मेरा कि तूने कत्ल किया। फरमाया जवाब नहीं दे सकेगा बाप, कोई जवाब उसके पास नहीं होगा। और हशर में सवाल बेटी का रही जिसे दफन किया था, और रब उस बेटी का मददगार बन के खड़ा होगा, बचाइए बताइए बचाने वाला कौन है वहां। आइए इन जहालतों को ख़त्म करें। दीन मुस्तफ़ा बड़ा खूबसूरत दीन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अगर अपनाते हैं तो उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, पूरे के पूरे आ जाइए। ये पिक एंड चूज नहीं है, ये पसंद नापसंद नहीं है। अपनी सारी पसंद नबी पर कुर्बान करने का नाम है। अपनी सोच को, फिक्र को, अपनी मामलात को, अपनी रोजगार को, हर चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कीजिए तो फिर दीन मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आपकी उसवा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी जहालत से हम सब के घरों को महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك